آپ سے پہلے بہت سے لوگ یہاں آئے لیکن ہماری ہدایات کے خلاف کیا اور نقصان اٹھایا۔ خدا جانے وہ لوگ زندہ بھی ہیں یا مر گئے، ان کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ اب آپ یہاں کی کنجیاں لیجئے اور آرام و بے فکری کے ساتھ رہیے۔ سارے قلعے میں گھومیے پھریے لیکن اس کمرے کو نہ کھولیے ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ کہہ کر کنجیاں میرے سپرد کیں اور خود چلی گئیں۔ 39 دن تک میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ 40ویں روز مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے وہ کمرہ کھولا جس سے ممانعت تھی۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کی لپٹوں سے دماغ معطر ہو گیا۔ اندر جا کر دیکھا، بہترین زر و جواہر سے کمرہ بھرا پڑا تھا اور ہر چیز نادر و نایاب کہ بہت کم کسی کی نظر سے گزری ہوگی۔ سامنے ایک مشکی گھوڑا کھڑا ہے، زین و ساز سے کسا ہوا۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، لیکن یہ سواری نئی قسم کی تھی۔ گھوڑا مجھے لے کر آسمان پر اڑنے لگا۔ بہت تیز ہوا کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، تھوڑی یا بہت دیر میں جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ گھوڑا ایک میدان میں اترا اور مجھے اپنی پیٹھ سے اتار کر اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھا اور دیکھا سامنے کچھ آدمی ننگے بیٹھے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا کہ ان کا حال معلوم کروں، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھڑک دیا اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا۔ یہاں ان دونوں قلندروں سے ملاقات ہو گئی۔ زبیدہ نے یہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ ہارون و جعفر اور مسرور کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ جعفر نے کہا کہ ہمارے حالات صرف وہی ہیں جو ہم نے مکان میں داخلے سے قبل بیان کیے تھے۔ زبیدہ نے زنگی غلاموں کو حکم دیا کہ سب کو باہر نکال دو، چنانچہ یہ سب لوگ باہر آ گئے۔ خلیفہ کے اشارے پر جعفر ان قلندروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح کو جب خلیفہ ہارون الرشید کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلے سے زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کتیوں کے لائی جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ زبیدہ کی نظر خلیفہ اور جعفر پر پڑی تو ان کو پہچان کر کانپ گئیں کہ وہ رات والے سوداگر ہیں۔ دیکھیے شب والی گستاخی کا کیا انجام ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے زبیدہ کو اپنے حالات بیان کرنے کا حکم دیا۔ زبیدہ کانپتی اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس طرح حالات زندگی بیان کرنے شروع کر دیے۔ زبیدہ کی داستان حیات۔ یا امیر المومنین، یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری ستیلی بہنیں ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ورثے میں ہمیں کافی جائیداد ملی تھی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشا کے مطابق نکاح کر لیے تھے اور اپنے شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں، لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خاوندوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور جتنی دل جوئی کر سکتی تھی وہ کی۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں نے پھر شادی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہاری کیا بھلائی ہوئی ہے کہ اب تم پھر ارادہ کر رہی ہو؟ چند دن صبر کرو، مناسب موقع دیکھ کر میں تمہاری شادی کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن میری دونوں بہنیں مصر رہیں اور حسب مرضی دوبارہ عقد کر لیے، لیکن کچھ ہی دن بعد پھر پریشان حال واپس آئیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں، اپنے یہاں محبت سے رکھا۔ ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہم مناسب مال خرید کر بصرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقدیر سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا
اور ہم بظاہر ایک غیر آباد جزیرے کے پاس پہنچے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، یہاں آ کر خدا کی قدرت دیکھو، کیا کیا عجائبات ہیں۔ ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں، میں دوسری سمت چل پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے، مکان نفیس اور عالی شان، بازار سجے ہوئے، باغات اور نہریں موجود۔ ہر طرف پھیلے ہوئے ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب پتھر کے بنے ہوئے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ میں سخت تعجب کے عالم میں دیکھتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تھی، دل کا عجیب حالت تھا جو کہ عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کے سامنے چونکہ سب واقعات پیش کرنے ہیں، اس لیے مجبوراً کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد اپنے جنسوں کی صورت نظر آئی ہے۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ مردہ آہ بھر کر بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کی تھی وہ مسلمان تھی، کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی۔ جب میں سن شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پہ مسلمان ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرا تو ایک روز ایک آواز غیب سے آئی جسے سارے شہر نے سنا کہ تم سب خدا پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اہل شہر نے سنا لیکن کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر عذاب آیا اور سب پتھر کے بن گئے، صرف میں تنہا باقی بچا ہوں۔ امیر المومنین، یہ حال سن کر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے، اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تیار ہو گیا، پھر ہم جہاز پر آئے اور یہاں سے زر و جواہر بھر لیا۔ وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا عقد ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک روز شب کو جبکہ موسم بہت ہی سہانا تھا، میں اور میرا شوہر جہاز کے عرش پر سو رہے تھے کہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں سمندر میں پھینک دیا۔ میرا شوہر تو اسی وقت غرق ہو گیا، لیکن میں ایک تختے کے سہارے صبح تک تیرتی رہی۔ آخر موجوں نے مجھے کسی جزیرے کے کنارے لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیر کر خشکی پر آئی۔ کچھ جنگلی پھل کھا کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں شاید سو جاتی، لیکن ایک تیز سرسراہٹ کی آواز سے چونک پڑی۔ سامنے دیکھا کہ ایک سانپ منہ کھولے بری طرح بھاگا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا اژدہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، جوں ہی وہ میرے قریب سے گزرے ان پر دے مارا۔ پتھر اژدہے کو لگا اور اس کا سر کچل گیا۔ سانپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑ گیا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میری تو وہ مثل ہو رہی تھی، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ مجبوراً ایک صاف سا پتھر دیکھ کر اس پر لیٹ گئی۔ اس پریشانی میں بھی نہ جانے کس طرح میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت دو کتیوں کو لیے بیٹھی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈری، لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، میں دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ حقیقتاً میں انسان نہیں ہوں بلکہ پری ہوں۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہاری جان کب اور کس طرح بچائی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، وہ سانپ جو دوڑا ہوا آ رہا تھا میں ہی تھی، اور یہ اژدہا جو مرا پڑا ہے ایک جن تھا جو مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس خبیث کو ہلاک کر دیا۔
اس کی ہلاکت کے بعد جب اطمینان سے میں نے تمہاری طرف دیکھا تو مجھے اصلی حال معلوم ہو گیا۔ چنانچہ میں فوراً اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو با احتیاط بغداد پہنچا کر کل مال اسباب بھی تمہارے گھر رکھ کر آئی اور تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتیوں کی شکل دے دی جو یہ حاضر ہیں۔ ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اسی سزا پر کفایت کی جائے، بلکہ روزانہ ان کو 100 کوڑے مارو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ پھر کہنے لگی کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور پھر جو آنکھ کھلی تو خود کو اپنے مکان بغداد میں پایا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا سکتی ہو۔ اے امیر المومنین، اس روز سے روزانہ میں ان کتیوں کو 100 کوڑے مارتی ہوں، لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو ان کو پیار کرتی ہوں۔ زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ خلیفہ نے پھر امینہ کو حکم دیا کہ تم اپنا حال بیان کرو۔ یہ سن کر امینہ خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا حال اس طرح سے سنانا شروع کیا۔ امینہ کی کہانی۔ جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنا قصہ بیان کیا ہے، میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی۔ میں اپنا حصہ لے کر الگ ہوئی۔ کچھ مدت بعد میں نے ایک جوان سالے سے عقد کر لیا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ میں نے عہد کر لیا کہ نکاح ثانی نہیں کروں گی۔ روپیہ پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ میں اطمینان سے اپنے گھر رہنے لگی کہ پتہ چلا کہ کچھ دنوں بعد میری ایک عزیز کی شادی ہے۔ اس کی تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی بعض خواتین آئیں گی۔ مجھ سے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم واقف نہیں ہیں، اگر تم چلو اور ان کی تواضع کا انتظام کر دو تو عین نوازش ہوگی۔ میں نے منظور کر لیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بڑے مکان میں لے گئے۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت عورت اور جوان نے میرا استقبال کیا اور اعزاز و اکرام سے صدر مقام پر بٹھایا، لیکن میں حیران تھی کہ یہاں شادی کا کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بہن معاف کرنا، شادی کا تو ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے افسر کا لڑکا تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کا حال بہت ہی ابتر ہے، تم اس پر کرم کرو اور شادی کر لو۔ یہ سن کر میں بہت ہی ناراض ہوئی کہ یہ کیا یہی شریفوں کا شیوہ ہے۔ ابھی میں شاید اور کچھ سخت سست کہتی کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان اندر آیا اور مجھ سے دست بدستہ کھڑا ہو کر شادی کی درخواست کرنے لگا۔ اندازے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا لڑکا ہے، اس لیے بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ میری جان پر بنی ہے، جب تک تم اقرار نہیں کرتی تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر بات بڑھی تو خیر میں اپنی جان دے ہی دوں گا، لیکن تم بھی بغداد میں رسوا ہو جاؤ گی۔ یہ سب باتیں میں بھی سوچ رہی تھی۔ آخر میں نے دل کو سمجھایا کہ نوجوان ہزاروں میں ایک ہے، صاحب عزت و وقار والا ہے، خاموشی سے قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی وقت قاضی صاحب آ گئے اور ہمارا عقد ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ ایک روز میں بازار میں کپڑا خریدنے گئی۔ ایک دکان پر میں نے کپڑا دیکھا اور قیمت دریافت کی تو بزاز نے بڑی گستاخی سے کہا، صرف ایک بوسہ۔ میں بہت ناراض ہوئی اور چلنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں دکاندار اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا اور میرے رخسار پر اس زور سے کاٹا کہ خون نکل آیا، اور پھر دکان کے دوسرے دروازے سے بھاگ گیا۔ میں شرم و غیرت کی وجہ سے گھر چلی آئی۔ شام کو میرے شوہر نے میرا رخسار دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ چوٹ لگ گئی ہے، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ میں بہت روئی پیٹی، لیکن اسے رحم نہ آیا۔ آخر وہ بوڑھی عورت جو مجھے لائی تھی اس کے قدموں میں گر پڑی اور میری جان بخشی کے لیے عرض کرنے لگی،
اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ خیر میں قتل تو نہیں کرتا لیکن سزا ضرور دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہنٹر لے کر اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے گندے مکان میں ہوں اور وہ بڑھیا میری تیمارداری کر رہی ہے۔ مدت تک میرا علاج ہوتا رہا، آخر میں تندرست ہو گئی اور اپنی بہن زبیدہ کے پاس آ گئی اور اس کو کل حال سنایا۔ اس نے مجھے محبت سے اپنے پاس رکھ لیا اور اب میں یہیں رہتی ہوں۔ خلیفہ یہ واقعات سن کر بہت متعجب ہوا اور حکم دیا کہ یہ واقعات شاہی کتب خانے میں لکھے جائیں۔ پھر زبیدہ کو کہا کہ اس پری کو بلاؤ جس نے تمہاری بہنوں کو کتیا بنایا ہے۔ پری نے کتیوں کو اصلی صورت دی۔ زبیدہ نے پری کا بال نکالا اور اس کو جلا دیا۔ پری فوراً سامنے آ کھڑی ہوئی اور خلیفہ کو سلام کیا، پھر کہنے لگی اے امیر المومنین، میں زبیدہ کی بے حد ممنون ہوں۔ خلیفہ نے پری سے کہا کہ تم ان کتیوں کو اصلی صورت میں لا سکتی ہو؟ پری نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ان کو انسان بنا دو۔ پری نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ کتیاں انسانی شکل میں آ گئیں۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ میری حکومت میں امینہ جیسی پاک و بہادر لڑکی پر ظلم کرنے والا شخص کون ہے؟ پری نے کہا آپ کا چھوٹا لڑکا امین۔ پھر امینہ پر پڑھا ہوا پانی چھڑکا جس سے اس کے سب زخم نشانات صاف ہو گئے اور پری سب کو سلام کر کے غائب ہو گئی۔ خلیفہ نے امین کو طلب کیا اور امینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اصل واقعہ بتایا اور کہا کہ اس کو اپنے حرم میں رکھو، یہ بالکل بے گناہ ہے۔ زبیدہ نے خلیفہ سے خود عقد کیا اور تینوں قلندروں کا نکاح زبیدہ کی تینوں بہنوں سے کر دیا۔ شہزادی نے پوری کہانی کی تو ابھی کچھ رات باقی تھی۔